علی اسی طرح غصے سے بھرا کھڑا تھا۔ اس کی طرف اب دیکھ تک نہیں رہا تھا۔ شاید وہ دیکھے جانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی اس کے لیے۔ ہم پھر سے پہلے جیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ جیسے بھیک مانگنے پہ آ گئی تھی۔ اپنی ساری انا اس نے کچل ڈالی تھی، اپنے گھر، اس رشتے اور اپنی محبت کے لیے۔ دیکھو، ہماری اولاد بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اسے تمہاری ضرورت ہوگی، اپنے باپ کی۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، اپنے شوہر کی۔ ایسے ہمارا گھر مت خراب کرو۔ تم، میں اور وہ کتنی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسے اپنا آپ بیکاری لگ رہا تھا۔ ایک بڑے گھر کی بیٹی ایک بڑے گھر کے بیٹے سے بڑی چیز کتنی چھوٹی بن کر مانگ رہی تھی۔ مجھے اولاد، خاص کر بیٹی نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں چاہیے۔ اسے میری ضرورت ہوگی، تمہیں میری ضرورت ہوگی، لیکن مجھے تم دونوں کی ضرورت نہیں ہے اب۔ وہ پتھر بنا کھڑا تھا اور وہ اسے موم کرنا چاہ رہی تھی، یہی غلط کر رہی تھی۔ بیٹی کو بیچ میں لا کر تم مجھے بلیک میل نہیں کر سکتی، ہاتھ جوڑ کر، پاؤں پڑ کر مجھے میرے فیصلے سے ہٹا نہیں سکتی۔ نیلم کو میں کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتا اور تمہاری اولاد کو کسی قیمت پہ نہیں اپنا سکتا۔ اب تم اس بارے میں سوچو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تمہیں اس گھر میں میرے ساتھ رہنا ہے یا چلے جانا ہے۔ اس سب کا دار و مدار تمہارے فیصلے پہ ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر تم اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ جسے فرق پڑے گا وہ تم خود ہوگی۔ افزاں یکدم خاموش ہو گئی تھی، بے یقینی، شاکڈ اور حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی بڑی بات کتنی آسانی سے کہہ گیا تھا۔ نہ صرف کہہ گیا تھا بلکہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ اس کی ساری کوششیں جھاگ ثابت ہوئی تھیں۔ وہ اسے سب صاف سمجھا گیا تھا کہ وہ نیلم کو نہیں چھوڑے گا، اپنی اولاد کو نہیں اپنائے گا، جسے وہ سراسر اس کی اولاد کہہ کر چلتا بنا تھا۔ دونوں رستے اس کے لیے ناقابل قبول تھے کہ وہ اب علی کے لیے ناقابل قبول ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی اپنا سامان سمیٹ رہی تھی، بالکل بیگانی انداز میں چند ضرورت کی چیزیں اپنے ٹرالی بیگ میں رکھ رہی تھی۔ اب اس کے لیے کچھ اہم نہیں رہا تھا کہ وہ ہر شے اپنے ساتھ لے کر جاتی، بس جو ضروری تھا وہ لے جا رہی تھی، کچھ کپڑے، کاغذات اور زندہ رہنے کے لیے سانس۔ وہ جو کہتا تھا کہ اسے چاہنے کے لیے بس ایک ہی وجہ کافی ہے اور وہ محبت ہے، تو اس نے اسی ایک وجہ کو بے وجہ تمام کر ڈالا تھا۔ اب چاہنے کی کوئی وجہ نہیں رہی تھی، محبت نہیں رہی تھی۔ وہ کمرے سے ٹرالی بیگ گھسیٹ کر اب باہر لے جا رہی تھی۔ باہر کہیں کوئی نہیں تھا۔ علی شاید اس سے پہلے ہی گھر سے جا چکا تھا۔ وہ اب اپنے بیگ سمیت گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ گھر کو مڑ کر اس نے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ جو اپنا نہیں رہا تھا اسے اب کیا دیکھنا؟ جس محبت کے بارے میں وہ اسے پوچھتا تھا کہ وہ کہیں اس سے مکر تو نہیں جائے گی، آج وہ اسی محبت سے خود مکر گیا تھا۔ گاڑی گیٹ سے باہر جا رہی تھی۔ وہ جو کہتا تھا کہ ہمارا گھر ہم سے ہے اور ہم ہماری محبت سے، اس نے ہم کو ہی الگ کر کے اب تم اور میں بنا ڈالا تھا۔ اب نہ گھر باقی تھا نہ محبت۔ ارد گرد کے مناظر تیزی سے گزر رہے تھے، جیسے زندگی کے 2 برس تیزی سے گزر گئے تھے۔ وہ جو کہتا تھا کہ تم نے مجھ پہ کوئی طلسم کر ڈالا ہے افزاں، میں تمہاری قید میں ہوں۔ طلسم کا اثر زائل ہو چکا تھا، وہ آزاد ہو چکا تھا۔ وہ جو کہتا تھا کہ تم میری زندگی ہو اور میں کبھی تمہارے بنا رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس نے زندگی بنا زندہ رہنے کا سامان کر لیا تھا۔ اپنی ساری سوچ بدل ڈالی تھی اور نئی سوچوں، نئی زندگی میں وہ کہیں نہیں تھی۔ بس سب تمام ہوا، محبت، زندگی اور افزاں بھی۔ زندگی کا ایک باب، سب سے اہم باب، روبہ زوال ہوا۔ اس کے والدین اس کے سسرال والوں سے رابطے میں تھے۔ دونوں خاندانوں کے لیے یہ سب حیران کن تھا۔ دونوں طرف ہی ایک جیسی پریشانی تھی۔ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یکدم علی کو ہوا کیا ہے، اور افزاں سمجھا نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب یکدم نہیں، بہت آہستہ اور بتدریج ہوا ہے۔ وہ بہت پہلے سے بدلتے بدلتے اب مکمل بدل چکا تھا۔ اعظم صاحب نے علی کو فون کر کے ٹھیک ٹھاک ناراضی کا اظہار کیا تھا، اسے ہر طرح سے دھمکایا تھا، آگ کر دینے کا بھی کہا تھا، لیکن وہ کسی طور اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔
وہ عنقریب نیلم سے شادی کر رہا تھا۔ نیلم اور رمیز میں طلاق ہو چکی تھی اور یہ طلاق نیلم نے اپنی مرضی سے لی تھی۔ رمیز کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو کب سے اسے چھوڑنا چاہتا تھا۔ یہ تو نیلم ہی تھی جو اس کی دولت کے سبب اس سے چپکی بیٹھی تھی۔ اب اسے علی کی صورت ایک بہتر آپشن نظر آیا تو اس نے رمیز سے پیچھا چھڑا لیا تھا۔ نہ جانے کیسی بلا اسے چمٹ گئی ہے کہ وہ کسی صورت نہیں مان رہا۔ موم نے افسوس سے سر ہلایا۔ ہاں، وہ خوبصورت اور بے باک بلا تھی جس کے مقابل اب کوئی عورت نہیں ٹھہر سکتی تھی، اور افزاں تو کبھی نہیں۔ افزاں نے بس موم کو دیکھ کر سوچا تھا، تمہیں یوں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا افزاں۔ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ سحرش تھی، اس کی بڑی بہن۔ وہ ضرور مقابلہ کرتی اگر کہیں مقابلہ ہو رہا ہوتا۔ وہ تو بلا مقابلہ ہی ہار چکی تھی۔ کم از کم علی نے تو اسے یہی باور کروایا تھا کہ اس کا اور نیلم کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ گھر والا اس کا اپنا نہیں رہا تھا تو وہ کس حیثیت سے گھر کو اپنا کہتی، کس حق سے اس میں رہتی؟ تم دونوں کی محبت تو مثالی تھی، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ زرش تھی، اس کی یونیورسٹی فیلو، ان کی محبت کی گواہ۔ وہ تو خود سوچ رہی تھی کہ ایسی مثالی محبت کا ایسا مثالی انجام، یہ سب کیا ہو گیا؟ اس کا جواب تو وہ خود بھی جاننا چاہتی تھی۔ کاش کوئی اسے بھی تو بتا سکتا کہ یہ سب جو ہوا تھا یہ کیوں ہوا تھا۔ کوئی اپنا شوہر کسی دوسری عورت کے لیے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کے بھائی نے کہا تھا، یہ وہ نہیں تھی جو اپنا شوہر کسی دوسری عورت کے لیے چھوڑ کر آئی تھی، یہ تو اس کا شوہر تھا جس نے کسی دوسری عورت کے لیے اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہنستے ہنستے رو دی تھی۔ اپنی کم مائیگی کا احساس اور بڑھ گیا تھا۔ نہ جانے کتنے لوگ تھے اور کتنی باتیں تھیں جو ختم نہ ہونے میں آ رہی تھیں۔ وہ کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ اسے کسی بات کا کوئی جواب معلوم ہی کہاں تھا۔ جتنا باقی سب حیران تھے اس سے کہیں زیادہ حیران وہ خود تھی۔ جتنا باقی سب نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ کیا ہوا، اس سے کہیں زیادہ اس کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، نہ کوئی شکوہ نہ شکایت، نہ وہ روتی تھی نہ ہی سوچتی تھی۔ سب منجمد ہو گیا تھا، اس کے آنسو، اس کی سوچیں، دل اور افزاں خود بھی۔ جس دن اسے علی اور نیلم کی شادی کی خبر ملی تھی، اس روز وہ بے تحاشا روئی تھی۔ شاید اب تک اسے امید تھی کہ یہ سب خواب ہے اور کبھی بھی اس کی آنکھ کھل جائے گی، پھر سب کچھ اسے ٹھیک ملے گا، پہلے جیسا۔ شاید اسے لگتا تھا کہ علی بدل جائے گا، وہ اپنا فیصلہ واپس لے لے گا اور آ کر کہے گا کہ بدھو بن گئی نا، کیسا مذاق کیا میں نے کہ ہلا ڈالا۔ اس کی محبت اسے واپس لے آئے گی۔ شاید اسے خوش فہمی تھی کہ اس کے گھر سے چلے جانے پہ وہ اس کی کمی محسوس کرے گا۔ 2 سال ساتھ رہنے سے ایک دوسرے کی جو عادت پڑ گئی تھی، وہ عادت ہی اسے مجبور کر دے گی۔ نہ جانے کتنے شاید تھے جو یوں ہی بیچ میں رہ گئے، کہیں کچھ نہیں ہوا تھا تو بس اتنا کہ اب وہ پہلی بیوی اور گزشتہ محبت بن کر رہ گئی تھی، اور نیلم دوسری اور موجودہ محبت۔ میں زندہ کیسے ہوں؟ میں زندہ کیسے رہوں گی؟ بس اس روز اس نے یہ سوال اپنے آپ سے کیا تھا، اور تب ہی اس کے وجود میں موجود ایک دوسرے وجود نے انگڑائی بھر کے اسے بتا دیا تھا کہ وہ زندہ کیوں اور کیسے ہے۔ اسے زندہ رہنا تھا کیونکہ اسے زندہ رکھا گیا تھا، اس کے لیے جس کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ ہماری زندگی میں بس ایک ہی رشتہ تو نہیں ہوتا جس کے لیے ہم جیتے ہیں، دوسرے بہت سے رشتے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں زندہ رہنا پڑتا ہے۔ اس کے پاس بھی اب ایک ایسا رشتہ تھا۔ اب بھلے میں بیوی رہوں یا نہیں، میں ماں ہوں، اور مجھے اسی ایک رشتے کا ساری زندگی سوچنا ہے۔ آنکھ میں آئے سبھی آنسو اس نے بہا ڈالے تھے، آخری بار، اس شخص کے لیے جو اس کا شوہر تھا، جسے اب مزید اس کا شوہر نہیں رہنا تھا۔ میں طلاق چاہتی ہوں، اس نے کئی ہفتے گزارنے کے بعد ایک روز خود علی سے فون پر کہا تھا۔ جب اس شخص کے ساتھ رہنا ہی نہیں تھا تو وہ اس کے نام کا ٹیگ لگا کر کیوں پھرتی؟ کیوں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور ایک عدد شوہر رکھتی ہوں، اس کا نام لیے لیے گھومتی؟ وہ اپنے ماں باپ پہ کبھی بھی بوجھ نہیں بنے گی، نہ وہ اس گھر پہ باری تھی، نہ والدین اور بھائیوں کی جیب پر۔ اس کی اپنی پراپرٹی تھی جسے وہ استعمال کر سکتی تھی۔
اس کے طلاق لینے کے اس فیصلے میں اس کے بھائیوں نے اس کی تائید کی تھی۔ جب وہ اسے رکھنا ہی نہیں چاہتا اور نہ یہ رہنا چاہتی ہے تو ختم کریں اس رشتے کو، بڑے بھائی نے ڈیڈ سے کہا تھا۔ ڈیڈ بھی یہی سوچ رہے تھے، لیکن وہ افزاں کی طرف دیکھ رہے تھے جو اب بھی خاموش تھی۔ وہ اس سلسلے میں اس کی رائے جاننا چاہتے تھے کیونکہ اب تک وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ تم کیا کہتی ہو افزاں؟ کیا تم واپس جانا چاہتی ہو؟ کیا تم علی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو جو تمہارے ہونے والے بچے کا باپ ہے؟ ڈیڈ نے اس سے پوچھا تھا۔ میں اس سے تعلق پہ فاتحہ پڑھ چکی ہوں، اب میں واپس کیوں جاؤں گی؟ اولاد میری ہے، اس کا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسے تھوک چکا ہے کسی گناہ کی طرح، تو میں دوبارہ کیوں اپنی اولاد کی تذلیل کروانے اس کے پاس جاؤں؟ تو پھر میں خلا کا نوٹس بھجوا دیتا ہوں۔ ڈیڈ اسی فیصلے پہ پہنچے تھے۔ نہیں، وہ مجھے طلاق دے دے گا، میں جانتی ہوں۔ آپ کو کسی قسم کا نوٹس بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ سے کہیں زیادہ وہ اس رشتے کو ختم کرنے میں دلچسپی رکھتا ہوگا۔ بڑی تکلیف محسوس کی تھی اس نے اس جملے کی ادائیگی میں۔ اسی رات افزا نے اسے کال کی تھی، گھر چھوڑنے کے 3 ماہ بعد اور نیلم سے علی کی شادی کے 2 ماہ بعد۔ اگر تم یہی چاہتی ہو تو میں اسے تمہاری آخری خواہش سمجھ کر ضرور پورا کروں گا۔ اس نے ایک سے دوسری کوئی بات نہیں کی تھی۔ افزا کا دل اندر ہی اندر رویا تھا، لیکن باہر سے وہ ساکت رہی تھی، کسی پتھر کی طرح۔ وہ کتنی خوشی خوشی اس کی آخری خواہش پوری کرنے پہ آمادہ ہو گیا تھا، ایسے اس رشتے کو اتار کر پھینک دینا چاہتا تھا جیسے کسی گلے پڑے بوجھ کو جو کندھے جھکا ڈالتا ہے۔ ابھی طلاق نہیں ہو سکتی، تم میری بیٹی کی پیدائش کے بعد مجھے طلاق بھجوا دینا، اس نے میری بیٹی پہ زور دیا تھا۔ علی نے سب سن کر خاموشی سے فون رکھ دیا تھا۔ اپنی اس تذلیل پہ وہ اس رات بہت تڑپی تھی، بہت روئی تھی۔ اس کی حیثیت بس اتنی سی تھی، ایک بار بھی اس شخص نے اس سے اس تعلق کو قائم رکھنے کی بات نہیں کی تھی۔ ایک بار ہی صحیح اسے کہہ دیتا کہ وہ اس رشتے کو ختم کرنا نہیں چاہتا، وہ اسے طلاق نہیں دینا چاہتا، جھوٹا ہی صحیح مان رکھ لیتا۔ رحمت کی پیدائش کے ٹھیک 45 دن کے بعد طلاق کے کاغذات اس کے ہاتھ میں تھے، جسے بس وہ کسی صحیفے کی طرح ازبر کیے جا رہی تھی، روئے بغیر، آنسو بہائے بغیر۔ اب وہ باہر سے نہیں اندر سے رویا کرتی تھی، باہر سے جی کر اندر سے مرجھایا کرتی تھی۔ کتنا آسان ہوتا ہے اتنا مضبوط رشتہ ختم کر ڈالنا، بس 2 بول بنا دیتے ہیں اور 2 بول بگاڑ دیتے ہیں۔ لیکن انسان دل کا کیا کرے جس میں کہیں کچھ جڑیں گڑ جاتی ہیں محبت کی۔ وہ کئی بار اس کاغذ کو نکال کر پڑھا کرتی